امام احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی، جن کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بریلوی کے جی بڑا بہترین ترجمہ ہے. وقتاً فوقتاً میں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور خامیاں بھی. آج میں وہ خامی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا قرآن حکیم کے ساتھ، اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ ترجمہ اس میں داخل کیا. سورۃ الرحمن سٹارٹ میں ہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بالکل واضح ہے. ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی جو بعد میں تراجم کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو بنتا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور یہ جو بیان کی طاقت ہے، قوت گویائی ہے، سپیکنگ پاور انسان کو وہ اللہ نے دی ہے. ظاہر دنیا میں جتنی ہلچل مچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے ہے. چاہے انبیاء کرام ہو یا ان کے مخالفین ہو، اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سپیکنگ پاور ہوتی ہے. بالکل واضح تھا. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کا ترجمہ وہی کرنا تھا، علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا، ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا. یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں، یہ 2 نمبری کریں گے. ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا. اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے. جب آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا، انڈائریکٹلی آپ غیر محدود ہی کہہ رہے. جی آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے. سرکار آپ کے خود اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا. سورۃ الملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا. اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں. ما کان و ما یکون وہاں ترجمہ کیا، اور یہاں اس جگہ پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پہ انہوں نے مانا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ترجمہ یا تو وہ پھر فراڈ کیا ہے یا یہ فراڈ کیا ہے. نہیں، چوری پکڑی گئی، خود اپنے ترجمے سے پکڑی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جو جو اس نے چوریاں اور ڈاکے مارے ہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے. اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے اور اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو. ہاں، یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے، انہوں نے سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا
پھر راہ سجائی. نعوذ باللہ. نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی. جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا، وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے. اس نے پتا کس کا ترجمہ کیا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. ہاں، اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا. اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی. یہ ترجمہ بالکل فٹ ان ہے قرآن میں. نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے. خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی. ہاں، اسی لیے سورہ یونس میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے. یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا. سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. نبی الاسلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا. تو نبی الاسلام اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ کہتے نہیں ضال کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہاں پہ بھی ضال والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم. واضح نہیں؟ یہ پھر ضال کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں. لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے برادران یوسف کی. غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ. تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں. اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے؟ مجھے بتائیں. تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. پیغمبر کے کیس میں جب ضال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ. سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین، اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہوئے، ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن، گستاخانہ ہے، کوئی شک نہیں. اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو. اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورغلا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے، بڑا ہو گیا، بس صرف خالی عربی پڑھو کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے.
تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے، اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ریفرنس اہل تشیع، سید فرمان علی شاہ صاحب، بڑا اچھا ترجمہ کیا قرآن کا، لیکن وہی بات ہے جب فرقہ آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے یہ بلنڈر کر جاتے ہیں۔ جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کے حق میں آئی تھی، لیکن اس میں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا اس آیت میں، اسپیسیفکلی مذکر کا بھی، اور وہ بھی جمع والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین اور علی بھی شامل ہیں جو آپ کے اہل البیت میں سے، اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اما عائشہ نے روایت کی ہے، اپنی چادر کے نیچے 5 لوگوں کو اپنے سمیت 4 اور سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر کالی چادر کے نیچے لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی آیت پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیویاں آنری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت نہیں تھی، لیکن جو بنو ہاشم ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی اہل البیت ہے۔ تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، ہم اہل سنت تو دونوں کو اہل البیت مانتے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا، انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل البیت ثابت ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی، اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو 9 تھی، تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مونس کے ہیں، بعد والے بھی، لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی ہے، یہ کسی اور جگہ کی تھی۔ استغفر اللہ تو بولی، یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر۔ تو یہ 2 نمبری کرتے ہیں، یہ چھاپری ہے۔ چوتھا ایک اور ریفرنس، وہ بھی دیوبند کا ہے، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا، تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی، بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھئی یہ تو فراڈ ہے، آپ ہماری بانٹو، پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ، اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا، شبیر احمد عثمانی، ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی، لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا، اور اس میں پتا کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں، کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ لقمان میں بھی آیا، اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ دیکھو جو بندہ دی مت ماری جائے، خود مان رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال۔ چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گھوم گئی یا امام بخاری نے نہیں لی، یہ فراڈ جو کرتے ہیں۔ قرآن تو نہیں گھما ہوا، قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے۔ ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے، اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا، یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا، یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے۔ کہتا ہے نہیں، ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو۔ قرآن کے مقابلے پہ پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا۔
تو انڈائریکٹلی یہ تحریف کرتے ہیں. ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے یا پھر یہ اپنی اصلاح کریں. پانچواں ریفرنس وہ احمد بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تو جس سے مدد چاہیں. لیکن تفسیر میں پتہ کیا لکھا کہ جو بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے نا یہ کوئی شرک نہیں ہے, ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. اور دلیل میں لکھا وستعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا. سیم یہی دلیل پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے. اے لیول جے اور شکر کرو قادیانی کے سامنے نہیں ہویا ہوا ہے. جس کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے ثابت کر رہا ہے. ویسے پکارنا ہے آپ پکاریں ان کے لیے دعا کریں, مدد کے لیے تو نہیں پکار سکتے. پوری آیت پڑھ لے ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. کیا مطلب المدد یا نماز المدد یا صبر؟ تسی بھی نہیں کہتے پیر میر علی شاہ صاحب, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد چاہو ان اعمال کے ذریعے. یہ اعمال وسیلہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. یہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ صبر اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے, نہ کہ المدد یا نماز المدد یا صبر. تو یہ دیکھ لیں آیت لکھی صحیح, ترجمہ ٹھیک لکھا, تفسیر میں ڈنڈی مار دی. چھٹا ریفرنس اہل حدیث کا. ایک تو میں اہل حدیث کا بتا چکا کہ انہوں نے وجدک ضالا فہدی کے ساتھ کیا کیا. یہاں انہوں نے تفسیر میں کیا ڈنڈی ماری. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وقت کے پیغمبر کو جب بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ان کے لیے, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح دی. جالوت قتل ہوا اور داؤد علیہ السلام پھر منظر عام پر آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو. اس کی تفسیر میں اور سورۃ المائدہ میں آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بنائے تھے. ان دونوں آیات کی تفسیر میں چونکہ سعودیہ کے ریال لے کے کھا رہے تھے وہاں تو ملوکیت ہے, تفسیر قرآن کی ہو رہی ہے اور دفاع سعودی عرب کا ہو رہا ہے. اور لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ ڈیموکریسی کی آڑ میں ملوکیت اور بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو خود ملوکیت کو پسند فرماتا ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی بھیجے تھے. اوے اللہ دے بندیو, بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہوئے تھے, تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہوئے تھے. اور بنی اسرائیل کے بادشاہ وحی کی تائید کے ذریعے آئے تھے. وہ بادشاہ اپنے لغت کے معنوں میں تو ہوں گے لیکن اصطلاحاً وہ خلیفہ ہی تھے. تو یہ قرآن کی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ بادشاہوں سے بنو امیہ کی بادشاہت اور بنو عباس کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں اور سعودی عرب کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں بس. ریفرنس نمبر 7 احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جو خلیفہ ہیں احمد یار خان نعیمی, انہوں نے بھی اعلی حضرت کے ترجمے کا حاشیہ لکھا تفسیر نعیمی. اس میں جب سورۃ الانبیاء کی وہ آیت آئی نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور یہی دعا کی فضیلت جب مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح بھی لکھی احمد جہاں نعیمی نے. دونوں جگہ پہ اس کی شرح میں پتا وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے مچھلی. اے تفسیر پہ ہوندی جائے اے جے حکیم الامت. اچھا آپ کو پتا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت جو ہے نا وہ اشری تھانوی ہیں, بریلوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں, احمد جہاں نعیمی کو جس نے جال حق بھی لکھی ہے.
تو بریلویوں کے حکیم الامت نے قرآن کی تفسیر اور مشکات میں اس حدیث کی تفسیر جس میں آیت کریمہ کی فضیلت آئی تھی، یہ لکھا کہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ ایک تفسیر پہ ہو دیجئے۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے؟ جانوروں کو آپ اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، جانوروں والا ہی کام کیتا جائے نا۔ آٹھواں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلی حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت، اور یہ وہ اعلی حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ اور اس سے بڑی بات حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے پھر ہم کہتے کہ یہ ترجمہ ہوا ہے۔ حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، تشریف لائیں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گستاخی پڑی گئی، نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تعریف کی ترجمے میں، اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے یا یہ اپنی اصلاح کریں، لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی۔ سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم، تاکہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو۔ اچھا وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا، لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے، ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر۔ وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا، تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن۔ گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا۔ جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، دیکھ رہا ہو تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہیں، گواہ ہیں؟ نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، ان کی امت جھوٹی ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، خود نہیں دیکھا ہوا، ہم بھی گواہ ہوں گے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر، کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہو شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ تو اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی کس نے؟ خود اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو دو نمبریاں ہوئی ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر، صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے، لیکن ان کے استاد، ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی۔ اچھا غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا؟ پھر ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ۔
ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے, آج کو ڈنڈی نہیں مار سکتا. کسی کا بھی ترجمہ ہو, ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. گوگل میں ڈالیں تو ترجمہ ٹھیک نکل آتا ہے. بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں, اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے. مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں کوئی کہے کہ ٹرانسلیشن نو مور ایشو, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے.